السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل اور میں وقاص عزیز۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر ایک ایسے اندھوناک اور افسوسناک واقعے کے بارے میں مجھے بات کرنا پڑ رہی ہے جس کے بارے میں ہمیں ہمیشہ بات کرتے ہوئے میرے لفظ ٹوٹ جاتے ہیں، میں بات کرتے ہوئے لڑکھڑا جاتا ہوں۔ انسانیت شاید ان لوگوں کے اندر سے ختم ہو چکی ہے جو قوم کے مسیحا ہیں، وہی جب زخم دینے لگ جائیں تو پھر ایسے میں مرہم کون رکھے گا؟ سسکتی ہوئی انسانیت کا چارہ گر کون ہوگا؟ آپ درست سمجھے ہیں، میں ڈاکٹر ایک ایسے درندہ صفت انسان، مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی نہیں، عطائی ہے کوئی، اس کے بارے میں بھی اس کا ڈیفینیٹلی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ایک 17 سالہ بچی عشا کا مسلسل ریپ کرتا رہا، وہ ریپ سٹوری کیا ہے آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھیں گے، بچے کی تصویر بھی، سب معاملات بھی۔ لیکن اس سے پہلے گزارش کروں گا وقاص عزیز آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اینڈ تک اس سٹوری کو دیکھنے کے بعد اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ ایسے بھیانک اور مکروہ کردار رکھنے والے انسان کو اور پولیس کے جو ڈی ایس پی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو ٹیم ملی ہوئی ہے، ان سب کو سرے بازار جو ہے وہاں پہ لا کر سزا دی جائے۔ اور عدالت سے بھی میری آغاز میں ریکویسٹ ہوگی، میں ضیاء الحق کے جہاں بہت سے 99% غلط کام ہے، وہاں اس نے ایک اچھا کام کیا تھا۔ اس نے مزانگ اڈا پہ ٹیپو نامی بچے کے ساتھ جو زیادتی کرنے والا مجرم تھا اس کو اس نے سنگسار کیا تھا، اور اس کے بعد ایک طویل عرصے تک پاکستان میں چائلڈ ریپ نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں آج زینب کے نام پہ صرف بل بن جاتے ہیں، کام نہیں ہوتا۔ آتے ہیں مدعے کی جانب۔ 17 سالہ بچی ہے، نیو شالمر ٹاؤن میں یہ کلینک ہے ڈاکٹر ریاض کا۔ اب دیکھیں، کسی کی غربت سے ایسے نہیں کھیلنا چاہیے، کسی کی مجبوری کا، کسی کی بے بسی کا، بے کسی کا ایسے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ظالموں کی رسی دراز کرتی ہے، لیکن جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر بہت سخت ہوتی ہے۔ یہ وہی خدا ہے جو موسیٰ کا بھی خدا ہے، جو فرعون کا بھی خدا ہے۔ یہ وہی خدا ہے جو ابو جہل کا خدا ہے، جو محمد کا خدا ہے۔ یہ وہی خدا ہے جو ایک بے بس، سسکتی ہوئی، لاچار اور غریب بچی کا بھی خدا ہے، اور یہ وہی خدا ہے جو اس درندہ صفت ڈی ایس پی اور ڈاکٹر کا خدا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ انصاف کس کو ملے گا، کیا چیف جسٹس آف پاکستان، کیا وزیر اعظم پاکستان، کیا بشرا بی بی، کیا عثمان بزدار، کیا وزیر قانون راجہ بشارت اس سارے معاملے کا نوٹس لیں گے؟ وزیر قانون راجہ بشارت ویسے انصاف کی فراہمی کی بات کرتے ہیں، کیا یہ ان کی اور ہے بھی صوبائی دارالحکومت لاہور، نیو شالیمار ٹاؤن لاہور، کہیں اور کی بات نہیں ہو رہا۔ میں کوئی کسی قبائلی سرائکی علاقے کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کے دل اور دنیا کے جدید ترین شہروں میں سے ایک شہر لاہور کی بات کر رہا ہوں، جہاں دن دہاڑے ایک 17 سالہ بچی کو شادی کے نام پر بلیک میل کیا جاتا رہا، اس کی عزت لوٹی جاتی رہی۔ جب وہ پریگننٹ ہوئی اور اس نے پھر جب معاملہ سارا ڈسکس کیا، اس کا حمل گروایا گیا، اسے مارا پیٹا گیا، زدو کوب کیا گیا، اس کی ویڈیوز بنائی گئیں، اس کی ننگی تصویریں لی گئیں، اور پھر اس پر بھی بس نہیں کیا گیا۔ وہ جو ہم فلموں میں دیکھتے تھے نا کہ جاگیردار کے گنڈے جو ہیں، پہلے جاگیردار خود ریپ کرتا ہے، پھر اس کے گنڈے کرتے ہیں، پھر پولیس والے کرتے ہیں، پھر اس کا غریب ہاری جو ہے باپ اس کو اٹھا کر لے آتے ہیں کہ یہ کاما ہے، یہ کمین ہے۔ یہ جو کلاسی معاشرہ ہوتا ہے نا، جہاں پہ کلاسز بنی ہوتی ہیں، جہاں طبقاتی معاشرہ جو ہوتا ہے، وہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ طاقت اور اختیار جو ہے وہ صرف پیسے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور یہی ہوا عشا والے کیس میں بھی۔ مبارک ہو راجہ بشارت صاحب کو، مبارک ہو عثمان بزدار صاحب کو، مبارک ہو عمران خان صاحب کو، مبارک ہو بشرا بی بی صاحبہ کو کہ زینب کی طرح یہ مری نہیں ہے، بچ گئی ہے۔ اور ایک نیا عشا کیس پیش کرنے کی عشا بل جو ہے وہ پیش کرنے کی اب ضرورت نہیں آئے گی۔ کم از کم اتنی تو مبارکباد دینی آج کے ان بے ضمیر حکمرانوں کو تو بنتی ہے نا۔ صرف یہاں پر ہی بس نہیں ہوتی، اس کے غریب نہتے لاغر باپ کو، بیمار باپ کو ڈاکٹر ریاض کے کلینک میں بلایا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، خالی نکاح نامے کے اوپر اور جو بھی فضول بکواس اور ساری چیز ہے وہ کی جاتی ہے۔ آپ اپنی اسکرین پر ایف آئی آر دیکھ رہے ہیں۔ بات یہاں تک نہیں ہوتی، بات یہاں سے آگے بڑھتی ہے، اور خدا جو ہے نا، خدا فرعون کے گھر ہی موسیٰ پیدا کرتا ہے۔ اسی ڈی ایس پی رونق زدہ جو ڈی ایس پی ہے، اس کا نام بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، عمر فاروق اس کا نام ہے، وہ کس کا ساتھ دے رہا ہے؟ ڈاکٹر ریاض کا، کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے۔ اب یہ جعلی ڈاکٹر ہے، عطائی ڈاکٹر ہے، اس کا کم از کم یہ چیزیں بھی سچ ہونی چاہیے، کیونکہ یار مجھے بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک مسیحا ہے،
جس کا کام لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے، وہ کیسے ایسے کر سکتا ہے؟ جس نے سیکھا ہے، یہ سب کچھ پڑھا ہے، یہ کوئی کمپیوٹر ٹائپ یا کوئی نئی شاہی ہوگا جو بچوں کے ختنے کرتا ہوگا اور اٹھ کے ڈاکٹر بن گیا ہوگا، اس کا کم از کم یہ بھی چیک ہونا چاہیے۔ لیکن ڈی ایس پی اور دیگر جو معاملات سامنے ہوئے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کس کے دل میں رحم ڈالا؟ وہ ایک سب انسپیکٹر روبی سیرت، جس نے سارے معاملے کی انویسٹیگیشن کی اور اس نے باقاعدہ غیر جانبدارانہ جو سچی رپورٹ تھی وہ لکھی۔ اس کے لیے روبی سیرت صاحبہ کو، ان کے حوصلے کو، ان کی جرت کو داد ہے۔ میری بہن، آپ نے بہت اچھا کیا ہے۔ آپ کو کسی ڈی ایس پی سے، ایس پی سے، آئی جی سے، راجہ بشارت سے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے۔ آپ بی بی فاطمہ، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلی ہیں، اور ایک مسلمان عورت کو، ایک بیٹی کو یہی زیب دیتا ہے۔ اب اگلی کہانی یہاں تک نہیں رکتی، بات آگے بڑھتی ہے۔ بات آگے کیا بڑھتی ہے؟ اب جب ساری رپورٹ سامنے آتی ہے تو جو ڈی ایس پی یا عمر فاروق، وہ یہ کہتا ہے جناب کہ یہ سارے معاملے میں، اس ساری رپورٹ میں وہ لکھو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ پیچھے نوٹ لگے ہوئے تھے۔ میں ڈی جی نیب سے گزارش کروں گا کہ عمر فاروق صاحب کے جو جتنے بھی ان کے اکاؤنٹس ہیں اور چیک کریں اور پتہ کریں کہ ایک پولیس کا ڈی ایس پی ہے اور اتنے احساسات کہاں سے آ گئے ہیں۔ روبی سیرت کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کے خلاف کیس پیش کر دیا جاتا ہے، اور 8787 پر باقاعدہ یہ بات کر دی جاتی ہے کہ یہ محترمہ نے الزامات کیا لگائے گئے کہ دفتر میں سب کے سامنے چیختے ہوئی بات کی اور سخت رویہ اپنایا اور جواب نہیں دیا، اور زنا کے مقدمے میں اخراج رپورٹ بنانے پر جواب پوچھا۔ اب یہیں سے بات سامنے آ جاتی ہے کہ اخراج رپورٹ بنانے پر جواب پوچھا کیوں؟ ایک وہ مطلب غریب کا خون اتنا سستا ہے؟ خدا را عمران خان صاحب، خدا را عثمان بزدار صاحب، اب تو آپ رحم کر جائیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اب تو تھوڑا آپ کنٹرول کر جائیں۔ اور پھر یہاں پر معاملہ نہیں رکتا، اب روبی سیرت صاحبہ کا بھی بیان سامنے آ گیا کہ روبی سیرت کے خلاف 4 مئی کو رپورٹ بنا کر بھیجی۔ یہ ڈی ایس پی عمر فاروق کا بیان ہے، میں آپ کے سامنے اس کو رکھ رہا ہوں۔ لیکن روبی سیرت نے مزید وہ کیا کہہ رہے ہیں، ڈی ایس پی کے بیانات جو موقف ہے میں پہلے آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں کہ روبی سیرت نے معاملے کو دبانے کے لیے 25 گھنٹوں بعد میرے خلاف رپورٹ لکھی۔ عمر فاروق صاحب کا یہ کہنا ہے جب اس کو پتا چلا کہ رپورٹ اس کے خلاف ہے تو اس نے بچنے کے لیے میرے اوپر چیخم چنگاڑ کی، ٹھیک ہے۔ اور اب اس معاملے میں ایس پی سی آئی اے لاہور عاصم افتخار انکوائری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لاہور پولیس سے میرے ذرائع سے جو بات کی، انہوں نے کہا جی کہ انکوائری میں قصوروار پولیس افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ اب دوسری طرف دیکھیں تو روبی سیرت نے بھی ڈی ایس پی کے خلاف تھانے میں رپورٹ لکھوا دی ہے، جو ان کا قانونی حق ہے کہ مجھے 3 گھنٹے ڈی ایس پی عمر فاروق نے کمرے کے باہر بٹھایا، میرے ساتھ سب کے سامنے گالی گلوچ کی اور زیادتی کی، اور اس طرح کے جو کرپٹ اور راشی افسران ہیں ان سے کسی بھی قسم کی بعید کی جا سکتی ہے۔ اس وقت جو ساری کہانی ہے وہ عاصم افتخار صاحب کے گرد گھومتی ہے، جو اس سارے کیس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، روبی سیرت کی اور ڈی ایس پی عمر فاروق کی۔ معاملہ کسی اور طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ عشاء کے ساتھ جو زنا ہوا، اس کا جو ریپ ہوا، اس کے ایک 17 سال کی بچی کا حمل آپ نے گروا دیا، اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، اس کی جو زندگی برباد کر دی گئی، معاشرتی طور پر اس کو سائیکو کیس بنا دیا گیا۔ کل کو اگر وہ خودکشی کر لیتی ہے، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ نے ذمہ داری اس کی نفسیاتی الجھنوں پہ ڈال دینی ہے، اس کی غربت پہ ڈال دینی ہے، اس کے ماں باپ پہ ڈال دینی ہے۔ ہم آج اگر معاشرتی طور پر بہت پیچھے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے، ان مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں ہیں ایسے۔ طبقاتی کشمکش ہے، طبقاتی نظام موجود ہے، طاقت کا اختیار صرف اور صرف انہی لوگوں کے پاس ہے جو سیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو وردی میں ہیں، چاہے وہ گاڑیوں میں ہیں، ہوٹر لگی ہوئی، چاہے وہ وزراء ہیں یا امراء ہیں، پیسہ جن کے پاس ہے۔ جب تک بیلنس آف پاور نہیں ہوگی تب تک یہ سلسلہ نہیں ختم ہو سکے گا۔ میں انصاف نہیں مانگنے آیا، میں آخر میں یہ بات کروں گا کہ میں انصاف نہیں مانگنے آیا۔ مجھے پتا ہے کہ عشاء کو انصاف نہیں ملنا، مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹر ریاض جو ہے وہ پیسہ ہے اس کے پاس، وہ بچ جائے گا، مجھے پتا ہے کہ عمر فاروق جو ہے وہ ایک بااختیار ڈی ایس پی ہے، وہ اپنے کندھے یوں جھٹکا کر نکل جائے گا سارے معاملے میں، مجھے پتا ہے روبی سیرت کو بھی ایٹ دی اینڈ جا کے اس ظالم سسٹم کے آگے سر جھکانا پڑے گا، مجھے پتا ہے 2-4 چینلز جو ہے وہ بریکنگ لیڈز لگائیں گے، اس کے بعد یہ کہانی ختم ہو جائے گی۔ میں سارا مدعا، یہ سارے کیس جو ہے آپ کے سامنے اٹھانے کا مقصد صرف اتنا تھا، سوسائٹی اگر آپ ظلم کی حمایت کر رہے ہیں، میرا ویلاگ سننے کے بعد بھی شیئر نہیں کر رہے، تو یہ آپ اس ظلم کی حمایت کر رہے ہیں۔ سول سوسائٹی کو، لوگوں کو، جب تک شعور کی بات اب کہاں رہ گئی ہے، اب تو 1 کلک پہ سب کچھ آ گیا ہے، اب ہم مردہ ضمیر ہیں، شعور والی بات پیچھے رہ گئی ہے۔ اب تو گاؤں کے بچے وہ ہاری، وہ
لوگ جو ان پڑھ ہیں، جو کھیتوں کھلیانوں میں کسان ہیں، مزدور ہیں، یار وہ بھی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی فیس بک پہ انسٹا پہ ویڈیوز بنا کے ڈال رہے ہوتے ہیں. شعور والا معاملہ بہت آگے جا چکا ہے. اب وہ چیز نہیں رہی، اب بے حسی ہے. میں دیکھوں گا کہ یہ بے حسی آپ اس ویلاگ کو کتنا شیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ سسٹم سے مجھے کوئی امید نہیں ہے. میں نے اپنے حصے کی بات کرنی تھی، اپنے حصے کا جو اوپینین تھا، جو اپنے ایک آواز میں بلند کر سکتا تھا، کیونکہ میں ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہ سکتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم ہاتھ سے روکنے کی ظلم کو طاقت نہیں رکھتے تو بول لو، بولنے کی نہیں رکھتے تو دل میں. تو کم از کم بولنے کی طاقت میرے رب نے مجھے دی ہے. جس دن ہاتھ سے روکنے کی طاقت دے گا وہ، تو انشاءاللہ آپ کو وقاص عزیز ہاتھ سے روکتا بھی دکھائی دے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.